پیاری بہنوں اور محترم سامعین، واقعہ معراج ایک ایسا عظیم اور روح پرور واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی عجیب و غریب مناظر دیکھے، جن میں جنت کی بہاریں بھی تھیں اور جہنم کے دردناک مناظر بھی۔ آج میں آپ کے ساتھ انہی مشاہدات میں سے صرف 6 گنہگار لوگوں کے عذاب کے مناظر بیان کرنے جا رہی ہوں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو خبردار فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آئیے آج دل کو ہلا دینے والے ان مناظر پر غور کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھے۔ یہ وہ مناظر ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ان میں ایسی سچائیاں چھپی ہیں جو ہماری زندگیوں کا رخ بدل سکتی ہیں اگر ہم دل سے غور کریں۔ پہلا منظر نہایت ہی لرزہ خیز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ انہیں ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ یہ تصور ہی دل دہلا دینے والا ہے کہ انسان خود اپنے وجود کو زخمی کرے، اور وہ بھی بار بار۔ سوچئے کیسا عذاب ہوگا۔ یہ لوگ وہ تھے جو دوسروں کا گوشت کھاتے، یعنی غیبت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کچھ لوگوں پر گزرا جن کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے۔ وہ سانپ انہیں کاٹ رہے تھے اور وہ اذیت سے تڑپ رہے تھے۔ ایک نہر دیکھی گئی جس میں ایک شخص خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ جو ہی وہ کنارے کے قریب آتا، ایک فرشتہ زور سے پتھر مارتا اور وہ شخص واپس اسی نہر میں جا گرتا۔ یہ منظر صرف سننے کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے بھی ہے کہ پیٹ میں سانپوں کا ہونا، خون میں غوطے کھانا اور پتھروں سے مارا جانا کیسا دردناک انجام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب عذابوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تیسرا منظر کچھ اور بھی زیادہ لرزا دینے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے سر بڑے بڑے پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ ہر بار جب سر کچلا جاتا، اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا اور پھر دوبارہ کچلا جاتا۔ میری بہنوں، سوچیں، اگر کسی کی صرف انگلی پتھر سے دب جائے تو وہ تکلیف ہمیں چیخنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہاں تو بات سر کی ہو رہی ہے، اور وہ بھی بار بار۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں نماز سے غافل رہا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں نماز کا پابند بندہ بنائے، آمین۔ چوتھا منظر نہایت ہی تکلیف دہ تھا۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹوں جیسے لمبے تھے اور فرشتے ان کے منہ زبردستی چیر کر ان میں گوشت ٹھونس رہے تھے جو پاخانے کی شکل میں ان کے جسم سے نکل رہا تھا۔ وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، مگر کوئی ان کی سن نہیں رہا تھا۔ یہ ان لوگوں کا انجام تھا جو دنیا میں حرام کھایا کرتے تھے، دوسروں کا مال ناحق کھا لیا کرتے تھے۔ کیا ہم بھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہماری کمائی کہاں سے آ رہی ہے؟ پانچواں منظر ان لوگوں کا تھا جن کے جسموں کی کھالیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ ہر چیر اور ہر زخم اذیت کی نئی لہر لے کر آتا، مگر یہ سلسلہ رکتا نہیں تھا۔ اور چھٹا منظر، اے دل دہلا دینے والا منظر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے جسموں پر پھٹے پرانے کپڑے لپٹے ہوئے تھے۔ وہ بیلوں اور اونٹوں کی طرح بھاگے جا رہے تھے اور بھوک کی شدت سے جہنم کے کانٹے دار درخت اور پتھر کھا رہے تھے۔ ان کا حال قابل رحم بھی تھا اور عبرتناک بھی۔ چھٹا منظر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے لپٹے ہوئے ہیں۔ وہ اونٹ اور بیل کی طرح زمین پر رینگتے گھسٹتے جا رہے ہیں۔ ان کے چہرے تھکن اور بے بسی کا نشان بن چکے ہیں۔ انہیں ایسی شدید بھوک نے گھیر رکھا ہے کہ وہ جہنم کے کانٹے دار درخت، یہاں تک کہ آگ کے پتھر تک چبانے پر مجبور ہیں۔ یہ سب کچھ وہ خود نہیں چاہتے، مگر ان کے لیے اب کوئی اور راستہ باقی نہیں بچا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام اعمال سے بچا لے جو ہمیں اس انجام تک لے جا سکتے ہیں۔ اے پروردگار، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت کا وارث بنایا۔
آمین یا رب العالمین۔ پیاری بہنوں اور عزیز سامعین، ان سارے عبرتناک اور دل دہلا دینے والے مناظر کا مقصد صرف ہمیں ڈرانا نہیں بلکہ جگانا ہے۔ یہ عذاب ہمیشہ کے لیے ہمارے مقدر نہیں بنے، بلکہ ہم خود اپنے اعمال سے انہیں دعوت دیتے ہیں۔ مگر خوشخبری یہ ہے کہ اگر ہم توبہ کر لیں، اپنے رویے بدل لیں اور ان گناہوں سے سچی ندامت کے ساتھ رجوع کر لیں تو یہ سب عذاب ہم سے دور ہو سکتے ہیں۔ رب کریم تو بخشنے والا ہے، بس ہم اس کے حضور جھکنے والے بن جائیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا منظر دیکھا اس کی حقیقت کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ انہی تانبے کے ناخنوں سے اپنے ہی چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ کیسا اذیتناک منظر ہوگا جب خود انسان اپنے وجود کو چھیل رہا ہو، اور وہ بھی بار بار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر زبان دراز کیا کرتے تھے۔ میری محترم بزرگوں، میری پیاری بہنوں، کیا ہم میں سے کوئی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ غیبت کے گناہ سے پاک ہے؟ آج ہماری محفلوں کی رونق ہی دوسروں کی برائیاں بن گئی ہیں۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ کرنا، اس کے عیب بیان کرنا اور پھر اس پر ہنسی مذاق کرنا ایک ایسا معمول بن چکا ہے کہ احساس ہی نہیں رہا کہ ہم کس جرم میں مبتلا ہیں۔ قرآن کریم نے اس گناہ کو سب سے زیادہ نفرت انگیز انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں، بلکہ تم اس سے کراہت کھاؤ گے۔ پھر بھی ہم باز نہیں آتے۔ یہ آیت چیخ چیخ کر ہمیں سمجھا رہی ہے کہ غیبت صرف ایک اخلاقی برائی نہیں بلکہ ایک ایسا جرم ہے جو قبر کے اندر تک انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کی زبانیں ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائیں، آمین۔ پیاری بہنوں اور محترم سامعین، واقعہ معراج میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشبوؤں کو محسوس کیا، وہیں ایسے دل دہلا دینے والے مناظر بھی دیکھے جن کا تصور بھی روح کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک منظر وہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بے حد بڑے تھے، اتنے بڑے کہ جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوں، اور ان پیٹوں کے اندر صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پیٹوں میں کیا کچھ بھرا ہوا ہے۔ یہ منظر نہایت ہی عجیب و غریب اور خوفناک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنا پیٹ حرام مال سے بھرا اور اللہ کے واضح حکم کے باوجود سودی لین دین سے باز نہ آئے۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ نے غور کیا کہ کس قدر سخت عذاب صرف ایک گناہ پر، اور وہ گناہ کوئی عام گناہ نہیں بلکہ ایسا جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اعلان جنگ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں صاف ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ سوچئے کیسا مہربان رب ہے ہمارا، جو ایک طرف تو محبت سے بلاتا ہے اور دوسری طرف خبردار بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم پھر بھی اس گناہ میں ڈٹے رہیں تو قصور کس کا ہے؟ سود کا معاملہ آج ہمارے گھروں، کاروباروں، حتیٰ کہ نکاحوں تک میں شامل ہو چکا ہے۔ ہم بظاہر دیندار کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب نفع اور نقصان کا سوال آتا ہے تو اللہ کا حکم پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہی سود ہے جس نے معاشرے کو زہر آلود کر دیا ہے۔ دل سخت، آنکھیں خشک، رزق میں بے برکتی اور دعا میں اثر کی کمی، یہ سب اس حرام مال کے اثرات ہیں جو سود کے ذریعے کمائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب پینے والوں، چوری کرنے والوں
اور زنا کرنے والوں کے لیے بھی سخت وعید فرمائی، مگر اعلان جنگ صرف سود پر کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی غیرت کا اظہار ہے کہ وہ اپنے بندوں کی روزی کو پاک دیکھنا چاہتا ہے، صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ کیا ہم ایسے سودی نظام کا حصہ تو نہیں بنے ہوئے؟ کیا ہمارا بینک اکاؤنٹ، ہمارے کاروباری معاہدے یا ہماری سرمایہ کاری سود سے آلودہ تو نہیں؟ اگر ہے تو آج ہی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سود چھوڑنے والوں کو نہ صرف رزق میں برکت دیتا ہے بلکہ ان کی دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ آئیے آج ہم دل سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں سود کی لعنت سے بچا، ہمارے رزق کو پاک بنا اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے پیٹ پاکیزگی سے بھرے ہوں، نہ کہ جہنم کی آگ سے۔ آمین۔ پیاری بہنوں اور عزیز سننے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں جو دردناک مناظر دیکھے وہ نہ صرف عبرت کا خزانہ ہیں بلکہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہیں۔ ان میں سے تیسرا منظر نہایت ہی ہولناک تھا، جو ان لوگوں کے لیے تھا جو نماز میں سستی کرتے، غفلت برتتے اور فرض عبادت کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، جب وہ کچل جاتے تو دوبارہ ویسے ہی ہو جاتے جیسے پہلے تھے اور پھر دوبارہ کچلے جاتے۔ یہ عمل مسلسل جاری تھا بغیر کسی وقفے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے اور سوتے رہتے تھے۔ میری عزیز بہنوں، نماز وہ عبادت ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، جو ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہی ہے۔ مگر افسوس آج ہم نے اسی عبادت کو سب سے ہلکا جانا اور دنیاوی کاموں کو نماز سے مقدم کر لیا۔ اذان ہوتی ہے مگر دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ نیند، فون، مصروفیات سب کچھ نماز پر غالب آ چکا ہے۔ اور اب سنیے وہ چوتھا منظر جس نے دل کو مزید لرزا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں کچھ اور آگے بڑھا تو ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے تھے، فرشتے ان کے منہ پھاڑ پھاڑ کر ان میں گوشت ٹھونس رہے تھے اور وہ گوشت ان کے پخانے کے راستے سے نکل رہا تھا۔ وہ چیخ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، لیکن کوئی ان کی پکار نہیں سن رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے تھے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یتیموں کا ذکر بار بار کیا ہے۔ ان کے مال کی حفاظت، ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک اور ان کے حق میں انصاف کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مرد کسی یتیم لڑکی سے نکاح کرے تو مہر میں کمی کرنا صرف اس کی غربت کا فائدہ اٹھانا شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت ناراضگی ظاہر فرمائی ہے۔ یتیم کا مال کھانا صرف دنیا میں ظلم نہیں بلکہ آخرت میں وہ ایسا زہر ہے جو وجود کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ عذاب اس بات کی تنبیہ ہے کہ کسی کے کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس پر ظلم کر سکتے ہیں۔ یتیم کا حق اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ آئیے آج ہم وعدہ کریں کہ نہ صرف نماز کی پابندی کریں گے بلکہ یتیموں کے مال اور حقوق کی حفاظت میں بھی محتاط رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازیوں میں شامل فرمائے اور ہماری روزی و برکت کو حلال و پاکیزہ بنا دے، آمین۔ پیاری بہنوں اور سننے والوں، شب معراج کے ان لرزا دینے والے مناظر میں ایک اور خوفناک منظر وہ تھا جس نے میرے دل کو ہلا دیا۔ آئیے اب اس پانچویں عذاب کے بارے میں سنتے ہیں جس کا تعلق ان لوگوں سے تھا جنہوں نے اپنی زندگی کو فیشن، نمائش اور گناہ کی راہوں میں صرف کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے جسموں کی کھالیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں
اور وہ قینچیاں بھی کوئی عام قینچیاں نہیں تھیں بلکہ آگ سے بنی ہوئی تھیں۔ جب جسم کے ٹکڑے کاٹے جاتے چیخ و پکار آسمان تک پہنچتی، لیکن کوئی سننے والا نہ ہوتا۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کی نیت سے بناؤ سنگھار کرتے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے اور فتنہ پھیلاتے تھے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہایت وضاحت کے ساتھ فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ غور کیجیے، رب نے صرف زنا کو نہیں روکا بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا، یعنی وہ تمام باتیں، لباس، انداز، نظریں، گفتگو، اشارے اور فیشن جو انسان کو اس گناہ کے قریب لے جائیں، وہ سب اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملتا ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نگاہ کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تمہاری صورت بگاڑ دے گا۔ یہ تنبیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ظاہری خوبصورتی کو فتنہ بناتے ہیں اور اپنے جسموں کو گناہ کی طرف کھینچنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم کے قریب کر دیتے ہیں، زبان کا گناہ اور شرمگاہ کا گناہ۔ آج کا زمانہ فیشن، سوشل میڈیا اور ظاہری خوبصورتی کی دوڑ کا زمانہ ہے۔ ہم چاہے حجاب میں ہوں یا برقعے میں، اگر ہماری نیت دکھاوا، توجہ حاصل کرنا یا دوسروں کو متاثر کرنا ہے تو یہ راستہ بہت خطرناک ہے۔ زنا صرف عمل کا نام نہیں، یہ نظریے سے شروع ہوتا ہے، لباس سے، نگاہ سے، نیت سے۔ آئیے بہنوں، ہم اپنے آپ کو اس انجام سے بچائیں، اپنے لباس، نیت اور نگاہ کو پاک رکھیں، اپنی زینت صرف اس کے لیے سجائیں جو ہمارے حلال رشتے ہیں، اور بناؤ سنگھار کو نیکی کے دائرے میں رکھیں، نہ کہ گناہ کی دہلیز پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی، حیادار اور تقوی والی خواتین میں شامل فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب میں آپ کو لے چلتی ہوں چھٹے عذاب کے اس دل دہلا دینے والے منظر کی طرف جسے اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہمیں بتایا تاکہ ہم ہوش کے ناخن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے لپٹے ہوئے ہیں، وہ اونٹ اور بیل کی طرح زمین پر رینگتے گھسٹتے جا رہے ہیں، ان کے چہرے تھکن اور بے بسی کا نشان بن چکے ہیں، انہیں ایسی شدید بھوک نے گھیر رکھا ہے کہ وہ جہنم کے کانٹے دار درخت، یہاں تک کہ آگ کے پتھر تک چبانے پر مجبور ہیں۔ یہ سب کچھ وہ خود نہیں چاہتے، مگر ان کے لیے اب کوئی اور راستہ باقی نہیں بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ ان پر یہ کیسا عذاب ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ ہائے افسوس، آج بھی ہماری امت میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں کا مال ہے، مگر زکوٰۃ کا نام آتے ہی چہرے بدل جاتے ہیں، دلوں پر بخل کی ایسی چادر چڑھ چکی ہے کہ اللہ کے حق کو ادا کرنے کا احساس تک باقی نہیں رہا۔ انہیں لگتا ہے کہ زکوٰۃ دینا شاید مال کی کمی کا سبب بن جائے گا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا آخرت کی بھوک، ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گا۔ میرے عزیزوں، زکوٰۃ صرف غریبوں کا حق نہیں، بلکہ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک وعدہ ہے کہ اے رب، جو مال تو نے دیا اس میں سے وہ حصہ واپس کر رہی ہوں جو تیرے بندوں کے لیے مخصوص تھا۔
جو یہ وعدہ توڑتے ہیں ان کے لیے عذاب کا منظر کیسا ہوگا۔ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، قیامت کے دن وہی مال ایک سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا جو سخت زہریلا ہوگا۔ اس کے منہ کے دونوں کناروں پر سیاہ نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس انسان کی گردن میں توپ کی طرح لپٹ جائے گا اور اپنے جبڑوں سے اس کے دونوں گالوں کو چباتا ہوا کہے گا، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ کیا ہم یہ منظر برداشت کر سکیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ اللہ کے فضل سے دی ہوئی چیزوں میں بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہی مال قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج اگر ہم ہوش میں نہ آئے، اپنے دلوں کو پاک نہ کیا، اپنے مال کو زکوٰۃ سے پاک نہ کیا، تو کل ہمارے لیے بھی یہی عذاب منتظر ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنا صرف فرض نہیں بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کا ایک دروازہ ہے۔ اس دروازے کو بند نہ کیجیے بلکہ دل کھول کر دیجیے، تاکہ کل آپ کا مال آپ کے حق میں گواہی دے، آپ کی گردن کا توق نہ بنے۔